احمدک اللہم یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة صلی اللہ علیہ وعلى آلک واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہایت ہی واجب الاحترام مسند علم و حکمت پر براجمان مقتدر علماء کرام، میرے استاذی و استاذ العلماء صاحبزادہ محمد قاسم نقشبندی صاحب اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے، اور نہ تم ہمت ہارو نہ غم کرو اور تم بھی سر بلند ہوگے. سامعین محترم، امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کا کردار اس آیت کی نہایت دلکش اور زبردست عملی تفسیر ہے. راہ حق میں جس طرح امام عالی مقام اور آپ کے رفقا نے اتنی عظیم قربانی پیش کی، پوری تاریخ انسانیت ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے فوراً تمام لوگوں سے اپنے لیے بیعت طلب کی. امام عالی مقام یزید کی بیعت کیوں کر فرماتے جبکہ آپ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک اور یزید پست اخلاق و کردار کا حامل؟ امام عالی مقام مجمع اوصاف خمیدہ جبکہ یزید مجموعہ عادات کبیہ اور رذیلہ تھا. آپ کا مقصد حیات تبلیغ اسلام تھا جبکہ یزید کا مقصد حیات عیش و عشرت اور جاہ و دولت تھا. آپ کے عظیم فضائل میں یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں. آئیں حدیث پاک سنتے ہیں. پیار سے بول دی سبحان اللہ. کتاب کا نام مستدرک حاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 حدیث نمبر 178. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک اور جگہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ امام عالی مقام کو اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت فرمائے. صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی تصنیف سوانح کربلا میں لکھتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد انسانیت کو 2 کردار ملتے ہیں. پہلا کردار حسینیت جو عدل، امن و وفا اور تحفظ دین رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی ہے، جبکہ دوسرا کردار یزیدیت جو بدبختی، ظلم و جبر، قتل و غارت، استحصال اور خونریزی کا استعارہ ہے. امام عالی مقام سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ حسینیت کے کردار سے اپنے قول و فعل کو مزین کریں، یزیدیت کو پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ یزیدیت ہمیں توڑنے اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے درپے ہے، جبکہ حسینیت ہمیں جوڑنے کے لیے ہے. حسینیت اخوت و وفا کی علمدار ہے جبکہ یزیدیت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے. یزید پستی و ذلت کی علامت ہے جبکہ حسینیت سر اٹھا کر جینے کا نام ہے. آج اگر کوئی عاشق رسول یزید کو یاد کرتا ہے تو برے القاب سے ہم امام عالی مقام کو یاد کرتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. سامعین محترم، مرتا وہ ہے جس کا کوئی مشن نہ ہو، جس کا کوئی نصب العین نہ ہو. امام عالی مقام کا مشن بھی زندہ، آپ کا نصب العین بھی زندہ اور آپ بھی زندہ ہیں. شاعر نہایت خوبصورت انداز میں آپ کو خراج عقیدہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے،
کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت۔ سامعین محترم، آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا امام عالی مقام نے اتنی عظیم قربانی صرف اس لیے دی کہ ہم سال کے بعد صرف آپ کو یاد کر لیں، یا صرف نظر و نیاز کی نیکی کی محبت کا اظہار کر لیں اور بات ختم؟ ہرگز نہیں واللہ، نہ ہی حضرت سیدنا امام حسین کا پیغام ہے اور نہ ہی یہ فلسفہ شہادت ہے۔ آج اگر ہم امام عالی مقام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام عالی مقام نے جو پیغام ہمیں دیا وہ کیا ہے، اور آپ کا پیغام یہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ امام عالی مقام نے اپنی ساری زندگی عدل و انصاف، مساوات، اخوت، امن اور عمل کا پیغام دیا، تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک عطا کی اور عقیدہ خاتم النبیین کو مضبوط کر کے دکھایا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا کہ زمانے بھر میں ہے چرچا، حسین جیت گئے، صدائیں دیتا ہے یہ سجدہ، حسین جیت گئے۔ نمازیوں پہ لازم ہے یہ مسجدوں کی قسم، نمازیوں پہ لازم ہے یہ مسجدوں کی قسم، کہیں بچھا کے مصلی کہ حسین جیت گئے۔ اور لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے، لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے، انہیں یہی ہے تو صدمہ کہ حسین جیت گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدنا امام حسین کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔